انسان کو جو کام بہت مشکل لگتے ہیں نا، یقین کریں وہ اللہ کے لیے بے حد آسان ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کن کے منتظر ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کن فرما دیتے ہیں تو وہ کام اس طریقے سے ہو جاتے ہیں کہ دیر بھی نہیں لگتی اور کام چٹکیوں میں ہو جاتا ہے۔ اور پھر وسیلے ایسی جگہوں سے بنتے ہیں کہ انسان کی سوچ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ وسیلہ کہاں سے بن گیا ہے، یہ مدد کہاں سے آ گئی ہے۔ میں تو انتظار میں تھا کہ مجھے پتہ لگے گا کہ مدد کہاں سے آئی ہے، اور یہ پتہ چلے بغیر ہی میرا کام ہو گیا ہے۔ بلکہ اسی طرح سے انسان کے لیے جو چیزیں مشکل ہوتی ہیں نا، اس کے لیے دعا ضروری ہے، تاکہ مشکلیں آسان ہو جائیں اور اللہ کی نگاہ کرم مجھ پر اور آپ پر ہو سکے، ہم سب پر ہو۔ اور کیا چیز آپ نے اپنی زندگی میں ایسی کرنی ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ استغفار کے ساتھ ایک دعا پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ یقیناً آپ کی زندگی میں واضح تبدیلی آئے گی۔ سب سے پہلے السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دیکھیں، ہم سب انسان ہیں اور غلطیاں کوتاہیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں۔ میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے جو بھی وہ غلط کام کرتا ہے نا، تو اس کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ استغفار کے بارے میں بات کروں گی۔ اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی دعا ہے اور آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے۔ چھوٹی سی دعا ہے، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ کب تک پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے۔ بہت ہی پاورفل دعا ہے جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ تو ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری فیملی کا حصہ بنیں، تاکہ میں اور آپ ایک اچھی فیملی بن سکیں۔ سب سے پہلے استغفار ضروری نہیں کہ آپ 5000 بار 7000 بار پڑھیں، جتنا آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ اور پھر کون سا استغفار پڑھنا ہے؟ سب سے چھوٹا استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے، سب سے چھوٹا۔ بے شک آپ دن میں تسبیح کر لیں، یا جتنا آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں رات میں کر لیں، بڑی اچھی بات ہے۔ جتنا پڑھ سکتے ہیں 2000 بار پڑھ لیں۔ اپنی ایک روٹین جب آپ سیٹ کریں گے نا، تو دیکھیں توبہ کے دروازے تو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت کھول کے رکھے ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اور ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کون سے گناہ کر رہے ہیں۔ تو وہ گناہ جن کا ہمیں پتہ ہے اور جن کا نہیں بھی پتہ، ان سب کے لیے اللہ سے استغفار مانگیں۔ یقین کریں، آپ جتنا زیادہ استغفار کریں گے آپ کی زندگی میں اتنا ہی زیادہ سکون آتا جائے گا۔ زندگی میں مال، اسباب، دولت، رزق، اولاد، سکون، سب کچھ استغفار کی بدولت مل سکتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہماری توبہ جو ہے وہ بہت پسند آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو جوان کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے۔ تو آج سے ہی توبہ استغفار شروع کر لیں، اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں۔ جو آپ سے غلطی سرزد ہو گئی ہو، گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں۔ اس چیز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ کوشش کریں کہ جب بھی استغفار پڑھیں اول اور آخر 11 بار درود شریف پڑھیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور دیکھیں، جب آپ چلتے پھرتے پڑھ رہے ہیں تو اس میں اگر آپ درود شریف نہیں بھی پڑھ پا رہے تو کوئی بات نہیں۔ درود شریف ویسے ہی ایک بہت پاورفل چیز ہے، اس کی اپنی جگہ بہت زیادہ فضیلت ہے۔ درود شریف کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور چلتے پھرتے پڑھا کریں۔ درود شریف آپ نے پڑھنا شروع کر دیا نا، تو وہ آپ کی زندگی میں ایسے معجزے ہوں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں دعا کی، جو میں نے کہا تھا کہ آپ نے استغفار کے ساتھ ایک دعا کو پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس کو بھی آپ نے استغفار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دعا کی قبولیت، اس میں بھی 3 درجات ہوتے ہیں کہ وہ کون سے درجے ہیں جن پر ہماری دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ جو چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، اور وہ اللہ کو بہترین پتہ ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز اچھی ہے کیا نہیں۔ تو ضروری نہیں کہ جو چیزیں ہم اللہ سے مانگ رہے ہوں وہ ہمارے لیے اچھی ہوں۔ ہو سکتا ہے
کہ اس چیز کا ہمیں نقصان ہو، اس لیے وہ دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بہترین سوچا ہوتا ہے۔ دوسری بات، آپ کو ایک چیز کے بدلے دوسری بہترین چیز جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور اس قبولیت کا درجہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو بہترین چیز عطا کرتا ہے۔ ہم انسان جو ہوتے ہیں نا، بہت ناشکرے ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے آج مانگا ہے ہمیں آج ہی مل جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ضروری نہیں جیسے ہم پلان کریں ویسا ہی ہو، اللہ نے بہترین سوچا ہوتا ہے۔ تو چلتے پھرتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، یقیناً آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو چلتے ہیں اب دعا کی طرف۔ دعا میں آپ کو بتاؤں گی، اگر کوئی زیر زبر کی غلطی ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آپ لوگ بھی اگنور کر دیجئے گا۔ ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر، یہ وہ چھوٹی سی دعا ہے۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو اس کے فائدے بتاؤں گی، آپ کو کیا کیا حاصل ہونے والا ہے۔ اس کے 3 فائدے ہیں۔ اس سے روزی کی تنگی دور ہو جاتی ہے، رزق اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے پاس بے بہا رزق بھیجے گا، اور آپ کی دعائیں جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ استغفار کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں، پھر دیکھیں کہ یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے کہ آپ نے 1-2 دن کیا اور آپ نے کہا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، کہ میری دعا فوراً قبول ہو جائے۔ تو لگاتار آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ 7 بار پڑھ لیں، اس کے بعد دن میں 1 تسبیح روٹین بنا لیں، 100 بار جو ہے آپ پڑھ لیں استغفار کے ساتھ، اور یہ اتنی پاورفل دعا ہے۔ الحمدللہ میں نے خود اس کو پڑھا اور میرے پاس وہاں سے رزق آیا جہاں سے میں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ تو اس کو بھی آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اللہ تعالیٰ مسائل کو حل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں ہر ایک کی زندگی میں بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، آپ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ آج سے ہی استغفار کے ساتھ اس چھوٹی سی دعا کو آپ شامل کر لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، یقین مانیں آپ کو چند ہی دنوں میں اپنی زندگی میں سکون اور تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی اپنی رائے دینی ہے کہ آپ نے اس استغفار کے ساتھ اس دعا کو پڑھا اور آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، یا آپ کوئی استغفار پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ کوئی دعا وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو اس کی آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ تو یقیناً آپ مجھے کمنٹ کر کے میرے ساتھ لازمی شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔